لیکن फ़ون کے फ़ائدے بھی بہت سارے ہیں، فائدے بھی بہت سارے ہیں۔ کیا؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ پہلے آدمی یہاں کما رہا ہے، اب اس کے والد صاحب کہیں دور رہتے، اب انہیں بات کرنا ہے والد صاحب سے کیسے بات کرے، والدہ سے کیسے بات کرے، بیوی بچوں سے کیسا بات کرے، اپنے بیٹوں سے، خاندان رشتہ داروں سے کیسے بات کرے۔ تو پہلے خط لکھتا تھا، خط، اب آج خط لکھا ہے، پھر وہاں ڈاک میں ڈالا ہے، پھر جاتے جاتے خط کو کئی مہینے لگتے تھے، پھر وہاں سے جواب آتا تھا تو کئی مہینے لگتے تھے۔ تو پہلے یہ حال تھا۔ اب کیا ہے؟ اب آپ سب کو معلوم ہے، یہاں کچھ ہوا تو چند سیکنڈ میں معلوم ہو جاتا وہاں پر بھئی یہاں کیا ہے، چند سیکنڈ میں آپ فون کریں اور سب کو معلوم ہو گیا۔ تو سب سے پہلا جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ خط کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اب فون ملایا، خط ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور چند سیکنڈ میں معلوم ہو گیا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ یہاں کہیں بھی ہمارے رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی بیمار ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، تو 1 منٹ میں فون کر کے معلوم ہو جاتا ہے بھئی ایسا ہو گیا ہے۔ اب دوسرا اس کا فائدہ کیا ہے کہ والد صاحب، جس والد صاحب کو دیکھنے کا، والدین کو دیکھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے، تو اب والد صاحب کا کسی کو دیکھنے کا دل کر رہا ہے اور یہ آدمی سعودی میں ہے، والد صاحب ہندوستان میں، تو ویڈیو کال کرے، والد صاحب کو دیکھا اور حج کا ثواب مل گیا، کتنا آسان۔ لیکن اب ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو والد صاحب کو فون کرنے تیار نہیں ہیں۔ ایک بڈھے میاں بیچارے ایک دکان پر گئے اپنا فون لے کر، اور دکان والے سے کہا کہ میرا یہ فون دیکھیں، آپ نے بھی شاید سنا ہوگا، ویڈیو دیکھی ہوں گی۔ تو دکان والے سے کہا کہ میرا یہ فون دیکھے، لگتا ہے میرا فون خراب ہو گیا ہے۔ دکان والے نے لیا سب کچھ، کیا کہا، آپ کا فون تو ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کے فون میں تو کوئی کمی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ خراب ہے، علی صاحب نے کہا یہ خراب ہے، دکان والے نے کہا خراب نہیں ہے۔ اب دونوں کی ضد ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بڑے میاں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، قسم کھاتا ہوں میں اللہ کی، آپ کا فون بالکل ٹھیک ہے، دیکھو میں فون ملا رہا ہوں۔ اب انہوں نے ان کے فون پہ فون ملایا تو فون آ گیا، تو ان کے جو جملے تھے اتنے درد بھرے جملے تھے کہ ان جملوں کو جب میں نے سنا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ تم یقین نہیں کر رہے، یہ خراب ہی ہے۔ تو اب دکان والے نے پوچھا کہ بابا جان یہ کس طرح خراب ہے، آپ جو خراب بول رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے کسی اور طرح خراب ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے خراب ہے کہ اس فون پر سب کے فون آتے ہیں لیکن میرے بیٹے کا فون نہیں آتا، اس فون پر سارے فون آتے ہیں، میرے بیٹے کا فون نہیں آتا۔ تو ہمارے والد صاحب دور ہیں نا، ان کو فون کرے، والد صاحب سے میٹھی میٹھی باتیں کرے، والد صاحب کو ہنسائیں، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کی دن ہماری پکڑ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا فون خراب ہے اس لیے کہ اس پہ سب کے فون آتے ہیں لیکن میرے بیٹے کا فون نہیں آتا۔ تو وہ دکان والے بھی رونے لگا اور یہ بابا جان بھی بیچارے دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ تو اس کا ایک فائدہ کتنا بڑا ہے کہ وہ آپ کے والد صاحب جہاں بھی ہیں فون پہ بات کر بتا سکتے ہیں کہ میں والد صاحب کیسا ہوں، اور والد صاحب کی، والدہ کی آپ زیارت بھی کر سکتے ہیں، دیدار کرے، آپ کو حج کا ثواب مل گیا۔ اور ایک فائدہ کیا ہے کہ آپ رشتہ دار، جس رشتہ دار سے آپ کو بات کرنا ہے اس رشتہ دار سے آپ فون سے اچانک چند سیکنڈ میں بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اب رشتہ داروں کے پاس بھی فون نہیں کر رہے، کئی بولے تو رشتہ دار فون کرے تو ہمارے گھر کو آ جاتا، کیونکہ مہمان کی اہمیت نہیں معلوم، نا مہمان کی فضیلت نہیں معلوم۔ تو رشتہ دار آپ رشتہ داروں کو راضی کر سکتے ہو۔ پہلے زمانے یہ تھا رشتہ دار بولتے تھے آج ہمارے پاس آپ آتے نہیں ہیں، کتنے دن ہو گئے ہمارے پاس آتے نہیں ہیں۔ اب آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، فون ملائے سارے رشتہ داروں سے بات ہو گئی۔ اس کے بعد گھر کے احوالات کسی کو معلوم کرنا ہے، کوئی آدمی باہر ہے، دکان پہ گیا ہوا ہے، کاروبار پہ گیا ہوا ہے، تو اس کو گھر کے احوال معلوم کرنے ہیں تو فوراً گھر کے احوال معلوم کر لے، بیوی کیسے ہیں، بچے کیسے ہیں، بیوی کو کیا چاہیے، کون سا سامان چاہیے، آج بچے کو کیا چاہیے، تو فون کر کے معلوم کر لے۔ اور آدمی دوستی قائم رکھ سکتا ہے فون کے ذریعے سے، بس دوستوں سے بات کرے، لیکن دوستوں سے بات کرنے کا مطلب نہیں ہے گھنٹے گھنٹے بات کرے، دوستوں سے بات کرنے بس دوستی قائم رکھنا ہے، بھائی کیسے آپ خیریت تو بات ختم، بس 2-4 بات دوستوں سے۔ اور اسی طرح کوئی آپ کے رشتہ دار بیمار ہو گیا تو اس بیماری کی خبر بھی فون کے ذریعے سے دے سکتے ہیں۔ اب اس بیمار کے پاس اب جائیں گے تو مریض کی عادت کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ صبح کو جو آدمی بیمار کے پاس جائے شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو لگا دیتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، مغفرت کی دعا اس کے لیے کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کا خاندان میں انتقال ہو گیا تو پہلے زمانے میں بھائی کیسا بتائیں کس کو کہ انتقال ہو گیا، خط بھیجائیں گے، خط جائے گا 1 مہینے کے بعد، انہیں آئے گا کب؟ تو اب کسی کا وفات ہو گئی تو چند سیکنڈ میں فون کیا، بھائی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو فلاں صبح میں انتقال ہوا، انہیں 1 گھنٹے کے بعد وہاں پر موجود آ جاتا ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور اب ہم یہاں پر ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، 30 رمضان ہو گئے یا 29 رمضان ہو گئے، اب کل عید ہے یا نہیں ہے کیسا معلوم ہو؟ اب ہر جگہ تو وہ نہیں رہتا نا چاند دیکھنے والے، اب پہلے اعلان ہوتا ہے دلی سے یا حیدرآباد میں اعلان ہوتا ہے، دکن سے وہاں سے اعلان ہوتا ہے، بڑے لوگ اعلان کرتے ہیں۔ اب اگر فون نہیں ہے تو کیسا اعلان کریں؟
تو اگر عید ہے کل 29 روزے ہو گئے تو سب کو جو ہے فون کر کے یا فون پر نوٹس لکھ کے یا اس پہ اشتہار دے کے بتا دیتے ہیں بھائی آج 29 روزے ہو گئے، کل عید ہے، چاند نظر آ گیا، تو کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح کسی کا حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ بتا سکتا ہے بھائی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کسی اور کا ہو گیا تو وہ بتا سکتا ہے۔ اسی طرح آدمی کاروبار کے معاملات کرتا ہے فون کے ذریعے سے، نہیں کاروبار کرنا ہے فون کے ذریعے سارے کاروبار ہو رہے ہیں، کسی کو فون ڈالنا ہے گوگل پہ، فون پہ سب کچھ ہے۔ ویسے بھی کاروبار کرنا ہے بھی کتنا سامان آنا ہے، کتنا آنے کا ہے، کتنا آ گیا، ساری معلومات کر سکتا ہے۔ اسی طرح شادی ہے کسی کے گھر میں تو فون کر کے بتا سکتا ہے رشتہ داروں کو بھی فلاں تاریخ کو شادی ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے نا یہ سارے فائدے ہیں فون کے جو میں نے آپ کو گنائے ہیں۔ تو انہی فائدوں کی وجہ سے فون اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا ہے۔ اب اس کے علاوہ بہت سارے نقصانات ہیں، ان نقصانوں کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فون نہیں چلایا، وہ نقصان ہیں جو ہم نے اپنے اوپر خود لاد لیے ہیں۔